تو کر دو، لیکن تیرا کیا بنے گا؟ تو چھری کیسے برداشت کرے گا؟ تو صبر کیسے کرے گا؟ نہیں میرے دوستو، ابراہیم کے ذہن میں خیال آنے سے پہلے اسماعیل خود بولتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ چھری چلائیں گے، اسماعیل کی گردن کو کاٹیں گے، اسماعیل کو ذبح کریں گے، تو اسماعیل اف بھی نہیں کرے گا، بلکہ انشاءاللہ آپ مجھے وہاں پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل صبر کر کے دکھائے گا۔ میرے دوستو، یہ جو ہمیں سنتیں ملتی ہیں، یہ جو ہمیں احکامات ملتے ہیں، یہ ایمی نہیں مل جاتے کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑا پس منظر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہوتی ہے۔ آج ہم قربانی کرنے سے گھبراتے ہیں، لوگ ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات اور وسوسے ڈال رہے ہیں، لوگ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال رہی ہیں کہ یہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کسی غریب پر خرچ کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ مال جو ہم اللہ کے راستے میں ضائع کرتے ہیں، اتنے ہزار جانور جو قربان کرتے ہیں، ان جانوروں کے گوشت کو ضائع کیا جاتا ہے، ان جانوروں کے خون کو بہایا جاتا ہے، اتنا پیسہ جو ضائع کیا جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی غریب بچی پر خرچ کر دیا جائے، کسی کے جہیز کا انتظام کر دیا جائے، کسی بیوہ کو گھر بنا کر دے دیا جائے۔ میرے دوستو، مسئلہ تو تب پیدا ہو کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ تم یتیموں کا سہارا نہ بنو، مسئلہ تو تب پیدا ہو جب اللہ نے یہ حکم دیا ہو تم بیوہ لوگوں کا سہارا نہ بنو، مسئلہ تو تب پیدا ہو جب اللہ نے حکم دیا ہو کہ تم کسی کے نکاح کا انتظام نہ کرو۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نکاح کا انتظام بھی کرو، تم لوگوں کی شادیاں بھی کراؤ، تم بیوہ عورتوں کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ، اللہ کے راستے میں قربانی بھی کرو، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ قربانی کرنا میرے رب کا حق ہے، بندوں کے حقوق پورے کرنا یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم کسی کی شادی کراتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم حقوق العباد پورے کرتے ہیں، دوسری طرف ہم حقوق اللہ پورے کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ذرا سنیے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ جو گوشت تم نے تیار کیا ہے، یہ گوشت تمہیں کھانے کا حق نہیں ہے، سارا گوشت نہ کھاؤ، بلکہ اس کو غریبوں میں بھی تقسیم کرو، اس کو رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرو، اس کو اپنے لیے بھی رکھو۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں، کسی غریب کے گھر میں گوشت آتا ہے، کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے گھروں میں سارا سال گوشت نہیں بنتا، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں قربانی کا موسم آئے گا، قربانی کا سیزن آئے گا، کسی امیر کے گھر میں قربانی ہوگی، کوئی بکرا ذبح کرے گا، کوئی بیل ذبح کرے گا، کوئی اونٹ ذبح کرے گا، کوئی تو ہوگا غریبوں کو پوچھنے والا، کوئی تو ہوگا غریبوں کا سہارا بننے والا، کوئی تو ہوگا غریبوں کو دینے والا، کوئی تو ہوگا یتیموں کے گھر گوشت پہنچانے والا، کوئی تو ہوگا بیوہ عورتوں کے کام آنے والا۔ میرے دوستو، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو قربانی محض اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ یار ہمارا گوشت کسی غریب کے گھر پہنچ جائے، چلے سارا سال وہ نہیں کھاتا، کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو گوشت کھا لے۔ یہ بھی بہت بڑی یہ قربانی ہے کہ اب جانور کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے جانور کا گوشت کسی غریب آدمی کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، قربانی کر کے ہم ڈبل فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کے حق بھی ادا کرتے ہیں، خون بہا کر کے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور گوشت تقسیم کر کے اللہ کے بندوں کو راضی کر دیتے ہیں۔ تو قربانی کرنے سے ڈبل فائدہ، اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے بندے بھی راضی ہو گئے۔ اور قربانی کرنے کا اگر مقصد نہ ہوتا، قربانی کرنے کا اگر فائدہ نہ ہوتا، اللہ کبھی ابراہیم کو حکم نہ دیتے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ اسماعیل کو لے کر گئے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا، حضرت ابراہیم لے کر چلے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس قربانی کا ابراہیم کو پتا تھا، اس قربانی کا اسماعیل کو پتا تھا، اس قربانی کو ماں ہاجرہ کو نہیں پتا تھا۔ ماں ہاجرہ کو علم نہیں تھا، اماں کو پتہ نہیں تھا، اسماعیل کی ماں کو خبر نہیں تھی، ابراہیم کی بیوی کو پتہ نہیں تھا۔ ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں اسماعیل، حضرت سارہ کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہاجرہ کو علم نہیں تھا کہ میرے خاوند، میرے میاں حضرت ابراہیم میرے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جب لے کر چلے، مکہ میں رہتے تھے، بیت اللہ شریف کے پاس گھر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے میدان مینا 13 کلومیٹر دور ہے، یعنی ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو دور لے کر گئے، قریب جا قربانی نہیں کی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، شہر میں رہنے والے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ حضرت ہاجرہ